الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج جس مقصد کے لیے محفل رکھی ہے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی و کامرانی عطا کرے، اور جو شادی ہونے جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے اور ان کی نسلوں میں ایمان کے ساتھ برکت عطا فرمائے اور انہیں آپس میں محبت عطا فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے آسمانی کتابیں، ذکر الہی اور دعا، ان چیز کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کو جو کتاب ملی تھی اس کتاب کا نام زبور، اس کا نام تھا زبور، اور یہ 18 یا 12 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی حضرت داؤد علیہ السلام۔ اب زبور کے معنی پارے اور ٹکڑے کے ہوتے ہیں۔ زبور کا مطلب کیا؟ زبور کا مطلب پارا ہوتا ہے یا تو ٹکڑا ہوتا ہے۔ یہ کتاب دراصل تورات کی تکمیل کے لیے نازل کی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی تھی تورات، اور اس کو مکمل کرنا تھا، اس میں کچھ رہ گیا ہوگا، تو اس کی تکمیل کے لیے پھر داؤد علیہ السلام کو زبور دی، لہذا اسی کا ایک ٹکڑا یا ایک حصہ مانا جاتا تھا۔ یہ جو تورات ہے اس کا ایک حصہ دوسرا جس کا نام زبور، اس لیے اس کا نام زبور۔ اس میں حمد و ثنا تھی، اللہ کی تعریف تھی، انسانی عبدیت و عز اور پند اور نصائح کے مضامین اور بشارتیں اور پیشین گوئیاں بھی تھی۔ یعنی انسان جو بندہ ہے، بندہ کیسا ہوتا ہے وہ تھا۔ انسان رہتا کیسے، جیسے قرآن میں سکھایا ہے ویسے ساری باتیں تھیں، نصیحتیں تھیں، بشارتیں تھیں، خوشخبریاں تھیں، ڈرنے کی باتیں تھیں، بھوشیہ میں کیا کیا ہونے والا ہے یہ سب باتیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذب الحزن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ ایک ذب الحزن نام کی جگہ ہے، حضور کہا کرتے کہ اس سے ہمیشہ پناہ مانگو، جس جگہ کا نام ہے ذب الحزن۔
حزن کہتے غم کو، ملال کو، پریشانی کو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ذوق الحزن کیا ہے؟ فرمایا جہنم کا ایک طبقہ ہے، جہنم کی اپنی جگہ ہے، جہنم تو بہت بڑی ہے لیکن اس کی ایک جگہ ہے چھوٹی جس کا نام یہ ہے، اس سے پناہ مانگو۔ سب ایک بہت بڑی بلڈنگ ہو جس کے اندر بہت سارے کمرے ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ پاپا وہ فلانے روم میں تو ان میں تو لائٹ بھی نہ ہے، ان میں تو پنکھا بھی نہ ہے نا، کوئی روم اچھا ہوتا ہے کوئی روم برا ہوتا ہے۔ جہنم کے تو سارے روم خراب ہے لیکن اس میں ہائی کوالٹی بھی ہے کہ اس میں تھوڑی سزا تو اس میں زیادہ سزا تو اس میں زیادہ سزا، تو اس میں خطرناک سزائیں جس کی پناہ مانگنے کے لیے رسول کہتے تھے کہ اس سے پناہ مانگو کہ اللہ ہمیں اس میں نہیں ڈالا۔ اس کا نام تھا ذوق الحزن، کہ ایک طبقہ ہے جس سے خود دوزخ جگہ کہتے ہیں دوزخ کے اندر ہے، پر خود دوزخ اللہ وٹے دعا مانگے تو اللہ تو جے آئینے ذوق الحزن جے تے بنائیو آئینے ہنتھی مکے تو محفوظ رکھنے، ہنتھی مکے بچنے۔ خود جہنم یہ کہتا تھا کہ مجھے اس سے بچا، تو وہ کتنا خطرناک ہوگا، خود ہے جہنم کے اندر ہی یہ جگہ، لیکن پھر جہنم خود یہ کہتا تھا کہ مجھے تو اس سے بچا۔ یہ کتنی خراب جگہ ہوگی۔ ہر روز 100 بار دوزخ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ پوچھا گیا اس میں کون جائے گا؟ آئے کون جائے گا؟ ان میں جو ان کو یہ کڑو گنہگار ہوں گا۔ آپ کو تعجب ہوگا اس گنہگار کا نام سن کر کے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس میں جو جائے گا یہ آپ کو لاگو نہیں ہوگا، یہ ہم کو لاگو ہوگا۔ اس میں جائے گا ریاکاری، دکھاوے کے ساتھ جو قرآن پڑھتا ہوگا وہ جائے گا۔ جو قاری ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، بڑے بڑے مولانا ہوتے ہیں نا، وہ اچھا علم رکھتے ہیں لیکن وہ دکھاوا کرنے کے لیے اگر ہم یہ کریں گے تو ہماری جگہ وہ ہے۔ اگر دکھاوے کے لیے کیا تو اس جگہ پر وہ ہمارا ٹھکانا۔ اللہ اسے ہم سب کو بچائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ذکر الہی سے خالی ہو کر، ذکر الہی سے خالی ہو کر، یعنی اللہ جو نہ چھڑی نے، اللہ کا نام چھوڑ کر، ذکر الہی سے خالی ہو کر زیادہ باتیں نہ بنایا کریں، زیادہ گالیوں نہ کرن کیوں، ودھارے گالیوں نہ کرن کیوں۔ عبادت کرنا نہیں انہیں، خالی گالیوں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، بندے کے حق نہیں، کوئی کام نیکی کا نہیں، خالی گالیوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر چھوڑ کر زیادہ باتیں نہ بنایا کرے، ورنہ تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت اللہ کر دے گا۔ اللہ اس کا دل سخت کر دیتا ہے جو زیادہ باتیں بناتا ہے۔ باتیں بنانا کس کو کہتے ہیں؟ اب میں صرف اگر باتیں لے کر بیٹھوں لیکن جب بات عمل کی کوئی آئے تو میں کہوں ہنی آئی کری گلو اتڑو دونوں۔ نماز بھی آپ پڑھ لیں، داڑھی بھی آپ رکھ لیں، روزے بھی آپ رکھ لیں، صفائی بھی آپ کر لیں، مجلس بھی آپ پڑھ لیں، جو کچھ کرنا ہے آپ کر لیں، میں کیا کروں گا؟ میں بڑی بڑی باتیں کروں گا، بس حدیث میں یوں ہے، قرآن میں یوں ہے، یہ باتیں میں کروں گا، تو یہ میرے لیے نقصان ہے اگر میں ایسا کروں تو۔ سخت دل اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، پھر سخت ہو جائے گا دل، پتھر ہو جائے گا، تو پھر وہ جو پتھر ہوتا ہے اس میں تو کوئی چیز نہیں رہتی، پتھر میں کوئی چیز رہتی ہے؟ پتھر دل جو ہو جائے اس میں اللہ کا ذکر نہیں رہتا، پھر اللہ کی محبت نہیں رہتی، اللہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں لیکن تم اس حقیقت کو سمجھتے نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اور اس کے بعد پھر کہا کہ پھر تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو اور لوگوں کے گناہوں کو اس طرح نہ دیکھو، لوگوں کے
गुनाहों को इस तरह ना देखो गोया कि तुम रब के, बल्कि अपने गुनाहों पर इस तरह नजर रखो। लोगों के गुनाहों को ऐसे न देखो कि जैसे तुम रब हो, तुम कोई खुदा नहीं हो जो लोगों के गुनाह ढूंढते फिरते हो। लोगों के गुनाहों को ऐसे न देखो जैसे तुम रब हो, बल्कि अपने गुनाह को देखा करो, बल्कि अपने गुनाहों पर इस तरह नजर रखो जैसे कि तुम बंदे हो। ये याद रहे, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि लोगों के गुनाहों को कौन देखेगा? वो तो रब देखेगा, उसका मालिक होगा, वो देखेगा। हमें क्या देखने की जरूरत है? अगर हम देखें भी तो हमें दुआ करनी चाहिए कि ये भी बंदा है, मैं भी बंदा हूँ, अल्लाह इसे भी माफ कर दे, मुझे भी माफ कर दे, इसे भी सुधार दे, मुझे भी सुधार दे, इसे भी समझ दे दे, मुझे भी समझ दे दे।